سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بلند آواز سے جواب دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ معراج کا، حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ معراج کا، کس قدر خوبصورت ہے واقعہ معراج کا، کس قدر خوبصورت ہے واقعہ معراج کا۔ اور فرماتے ہیں روشنی میں اس کی ہم کو ہو گئی حاصل نماز، روشنی میں اس کی ہم کو ہو گئی حاصل نماز، جب دو عالم میں ہوا روشن دیا معراج کا، جب دو عالم میں ہوا روشن دیا معراج کا۔ اور شاعر کہتا ہے، آج تک دیکھا نہیں تاریخ نے ایسا سفر، آج تک دیکھا نہیں تاریخ نے ایسا سفر، جو سفر شاہ مدینہ نے کیا معراج کا، جو سفر شاہ مدینہ نے کیا معراج کا۔ اور کہتے ہیں کہ شاگر کہ جس طرف دیکھو نظر آتا تھا ایک نوری سما، جس طرف دیکھو نظر آتا تھا ایک نوری سما، جانب رب جس گھڑی دلہا چلا معراج کا، جانب رب جس گھڑی دلہا چلا معراج کا۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ منکروں نے لاکھ کوشش کی مگر اترا نہیں، منکروں نے لاکھ کوشش کی مگر اترا نہیں، سنیوں پر رنگ کچھ ایسا چڑھا معراج کا، سنیوں پر رنگ کچھ ایسا چڑھا معراج کا۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ جب ہوا مشتاق رب تو ان کو بلایا عرش پر، جب ہوا مشتاق رب تو ان کو بلایا عرش پر، اور دیے تحفے یہی ہے ترجمہ معراج کا، اور دیے تحفے یہی ہے ترجمہ معراج کا۔ محبت سے درود پاک پیش فرما لے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس رات کو، اس شب کو معراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ اور معراج کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ معراج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلندی۔ گویا اس رات کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے اپنے محبوب کو وہ بلندی دی کہ قیامت تک ایسی شان، ایسا مرتبہ، رتبہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والنجم، واو قسمیہ، اور نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، والنجم، اور ستارے کی قسم۔ کیا مطلب ہے؟ اور ستارے کی قسم،
یہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال ہے کہ یہاں نجم سے مراد کیا گئے. اب وہ سارے اقوال میں نہیں رکھتا، بلکہ ایک تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ والنجم سے مراد یہاں پر مصطفیٰ کریم کی ذات مراد ہے. والنجم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، معراج کے دلہے کی قسم. اور پھر قرآن کہتا ہے والنجم اذا ہوا، جب وہ اترے. اذا ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اترے، یعنی معراج کے دلہے کی قسم جب وہ رب کا دیدار کر کے آسمانوں سے زمین پر اترے. ما ضل صاحبکم وما غوا، قرآن کہتا ہے کہ دن رات کے تمہارے ساتھی نے کوئی غلط بات نہ کہی. ما صاحبکم وما غوا، کوئی بات غلط نہ کہی، انہوں نے جو بات کہی ہے سچ کہی ہے. اور وما ینطق عن الہوی، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب بولتے گئے، کہتے گئے، ارشاد فرماتے گئے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. جو رب کا فرمان ہوتا گئے وہی محبوب کا فرمان ہوا کرتا گئے. جو رب کا فرمان ہوتا گئے، جو وحی ہوتی گئے وہی محبوب بولتے گئے. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، یعنی شب معراج کی رات کو اللہ نے اپنے حبیب کو جو مقام اور جتنی بلندی پر بلایا گیا، قیامت تک اتنی بلندی پر کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. اتنی بلندی کسی کو مل ہی نہیں سکتی گئے. حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے گئے، اور اس کو علامہ عبدالعزیز فرہاروی نے النبراس کے اندر تحریر فرمایا. حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے گئے کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کیا، روحانی طور پر. اور کہتے جب میں نے روحانی طور پر پرواز کیا تو میں نے ایک دو نہیں 7 لاکھ عرش کو روحانی طور پر پار کر گیا. کتنے؟ 7 لاکھ عرش. عرش ایک نہیں ہے، کئی عرش ہیں. حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے روحانی طور پر جب پرواز کی تو 7 لاکھ عرش میں پار کر گیا. جب 7 لاکھ عرش میں نے پار کیے تو پھر آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی کہاں آ رہے گو؟ تو حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے گئے یا اللہ معراج کی رات تیرے محبوب جس عرش پر آئے تھے میں اس عرش پر آنا چاہتا ہوں. تو رب نے فرمایا ارجی اے ابو الحسن رفاعی لوٹ جاؤ، اس لیے کہ معراج کی رات میرے حبیب کو جس عرش پر میں نے بلایا گے اس عرش پر تو کیا قیامت تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا گے. قیامت تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا ہے جس عرش پر میں نے میرے محبوب کو بلایا گیا. اللہ بھائی اتنی بلندی عطا فرمائے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس رات کو معراج کہتے گئے. اور دیکھیے معراج جو اللہ نے اپنے محبوب کو کرائی، سیر کرائی، تو لوگ سیر کو بیان کرتے گئے. اور یقیناً حضرت جبرائیل کا آنا، آپ کو جگانا، آپ کا براق پر سوار ہونا، اور پھر بیت المقدس جانا، پھر آسمانوں پر جانا، سدرۃ المنتہا جانا، عرش پر جانا، لامقام میں جانا، اور راہ میں ساری چیزوں کو دیکھنا، کوئی انکار نہیں. اور جو انکار کرے تو وہ گمراہ بددین گئے. اس لیے کہ واقعہ معراج یہ قرآن احادیث سے ثابت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن واقعہ معراج کا مطلب یہ نہیں کہ حضور آئے، اوپر گئے اور چلے آئے، عرش پر گئے چلے آئے، لامکاں تک گئے چلے آئے. یہ صرف معراج کا مطلب نہیں. معراج اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں کرائے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نشانیاں تمہیں بتائیں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں بتائیں. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج جو آپ کو ہوئی اور آپ جو تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج میں دیکھا، جو اس سفر میں دیکھا، جو اس سیر میں حضرت جبرائیل کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ حضور نے جو بیان فرمایا اسے ماننا ضروری ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے گئے، گویا کہ حضور نے جو معراج بیان کی گئے وہ یہ معراج بیان کی گئے جو رب نے بیان فرمائے گئے، جو اللہ نے بیان فرمائے. گویا کہ حضور نے جو معراج میں دیکھا نا اسے حق ماننا ضروری ہے نا. حضور نے جو معراج میں دیکھا اور جو بیان فرمایا. اب یہ ذرا دیکھو کہ آج صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے اور اسی طریقے سے واہ واہ کرانے کے لیے جو واقعہ معراج صرف جو ہے وہ اپنے شان ظاہر کرنے کے لیے یا جو ہے
تھوڑا مشہور ہونے کے لیے لوگ اس طریقے سے واقعہ معراج بیان کرتے ہیں کہ لوگ سبحان اللہ عوام میں ہو جائے اور واہ واہ ہو جائے اور ہمارا پرچار ہو جائے. اس طریقے سے شب معراج بیان کرتے گئے. خیر ہر ایک کے بیان کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، لیکن معراج کی رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور جو حضور نے دیکھا اسے بیان کرنا اور پھر اسے سن پر اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ صرف اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور چلے آئے، نہیں، جو آپ کو دکھایا گیا اور حضور نے جو دیکھا اسے ملاحظہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کرنے والے کا اجر بھی دکھایا گیا اور گناہ کرنے والوں کا عذاب بھی دکھایا گیا. یاد رکھنا شب معراج کی رات جب حضور تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جو لوگ نیکی کرتے گئے اللہ انہیں کیا اجر دیتا گئے اور جو لوگ گناہ کرتے گئے انہیں کیا عذاب ہوتا گئے. یہ حضور نے شب معراج کی بات جو صحابہ کے درمیان بیان کی، جو حدیث بیان کی نا، ذرا اسے توجہ کے ساتھ سنیں کہ حضور نے فرمایا کہ شب معراج میں نے کیا دیکھا. احادیث کے اندر آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب میں اور جبرائیل جب ہم سیر کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہم ایک ایسے دسترخوان پر پہنچے جہاں پر بھنا ہوا اچھا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف جو کہ وہ سڑا ہوا گندا گوشت رکھا ہوا تھا. کیا فرماتے حضور کہ ہم ایک دسترخوان پر ایک جگہ پر پہنچے جہاں دسترخوان بچھایا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ دسترخوان پر ایک اچھا گوشت، بھنا ہوا گوشت، تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف گندا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل، اور حضور نے یہ دیکھا کہ جو دسترخوان پر گندا گوشت پڑا ہے، سڑا ہوا گوشت، تو لوگ اس گوشت کو کھا رہے گے اور جو بھنا ہوا گوشت تازہ گوشت ہے وہ گوشت ایسے ہی پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں کھا رہا ہے. گندا گوشت کھا رہے گے، ناپاک گوشت کھا رہے گے، سڑا ہوا گوشت کھا رہے گے، لیکن جو بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے دسترخوان پر وہ کوئی نہیں کھا رہا ہے، وہ جگہ خالی ہے جہاں تازہ گوشت پڑا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے کون لوگ ہیں جو تازہ اور اچھا گوشت چھوڑ دیے گئے اور خراب اور گندا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے گئے؟ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہؤلاء قوم من امتی کا یترکون الحلال ویاتون الحرام. یا رسول اللہ، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرام کھایا گئے اور حلال کو چھوڑ دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں. شب معراج کی بات ہے، حضور بیان فرما رہے ہیں کہ معراج کی رات میں نے حرام کھانے والوں کا یہ عذاب دیکھا گیا کہ ان کے سامنے بھنا ہوا اچھا گوشت ہے لیکن وہ اچھا گوشت نہیں کھا رہے گے، وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے گے. تو حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کے پاس طاقت تھی، پاور تھا، حلال روزی کماتے اور جو کہ اچھے کاموں کے ذریعے حلال کمائی کرتے، لیکن نہیں، جھوٹ بول کے ان لوگوں نے حرام کمایا، دکانیں کھول کے بیٹھے، تجارتیں کی اور جھوٹ بول بول کے اپنی جیب گرم کر لی، بڑی بڑی عمارتیں بنا لی. حالانکہ حلال ذریعے سے کما سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے حرام کام کو اختیار کیا، حرام کے ذریعے پیسے حاصل کیے گئے. یہ وہی لوگ ہیں کہ آج ان کو یہ عذاب ہے کہ اچھا گوشت چھوڑے ہوئے گے اور سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے گے. یہ معراج کی رات حضور بیان کرتے ہیں کہ میں نے حرام کھانے والوں کا یہ عذاب دیکھا ہے کہ وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. ذرا سوچیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس جگہ سے آگے بڑھیں. توجہ کے ساتھ سنتے رہیے گا. حضور فرماتے ہیں ہم اس جگہ سے ایسے لوگوں کو دیکھ کر پھر میں آگے بڑھا، جبرائیل میرے ساتھ ہے. جب ہم لوگ آگے بڑھیں تو کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہو گئے. کیسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ، بولو کیسے؟ عمارت کی گھر کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہو گئے گے اور پیٹ کے اندر ان کے پتھر موجود ہیں، بڑے بڑے گھر کی طرح ان کے پیٹ ہو گئے گے. حضرت جبرائیل سے میرے آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟
جن کے پیٹ جو ہے گھر کی طرح بڑے بڑے ہو گئے گے، کہ پیٹ کے اندر پتھر موجود ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے گئے یا رسول اللہ، جن کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہو گئے گے، یہ وہ لوگ ہیں جو بیاج یعنی سود کھایا کرتے تھے۔ پیٹ کیسے ہو گئے ان کے؟ بولے آپ لوگ، کیسے پیٹ ہو گئے ان کے؟ گھر کی طرف بڑے بڑے پیٹ ہو گئے۔ یہ بیان کرنے والا میں یا بیان کرنے والے آج کل کے علماء نہیں، یہ بیان معراج کا دلہا بیان کر رہا ہے، جنہوں نے وہ نبی، وہ رسول جنہوں نے یہ فرمایا من رعانی فقد رعا الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا، جن کی یہ شان ہے کہ وہ معراج کا دلہا بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا کہ جن کے پیٹ گھر کی طرف بڑے ہو گئے تھے۔ جبرائیل کو پوچھا تو جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، بیاج کھایا کرتے تھے، اور آج تو لوگوں نے کمانا بنی کر دیا ہے۔ 10,000 روپے اگر موجود ہے تو پوری زندگی 10,000 پر گزارا چلتا ہے، کسی کو 2,000 کسی کو 5,000 دے دیا، اور پھر بیاج چڑھا چڑھا کے پیسے لیتے گئے اور اس طریقے سے زندگی گزارتے گئے۔ یاد رکھنا، یہ سود کا پیسہ، سود کی رقم، سود کا کھانا کھا کھا کر قیامت کے دن پیٹ جو ہے وہ گھر کی طرح بڑا ہو جائے گا۔ اس عذاب میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کم کھاؤ لیکن حلال کا کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ کم کھاؤ لیکن حلال کا کھاؤ۔ زیادہ کھا کے حرام کا کھا کھا کے پیٹ جو ہے گھر کی طرح بڑا کرنا، اللہ کو بھئی یہ معراج کا دلہا بیان کرتا ہے میں نے ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا جو سود۔ بلکہ اللہ کو قرآن مجید میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے گے ان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ رب فرما رہا ہے کہ جو سود کھاتے گئے وہ میرے ساتھ جنگ کر لے، اور جن کے ساتھ رب نے جنگ کا اعلان کیا وہ اس کی کیا اوقات کہ رب کے ساتھ مقابلہ کر سکے، کائنات کو بنانے والے پروردگار رب سے مقابلہ کر سکے۔ رب فرما رہا ہے کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے جو سود کھاتے ہیں۔ اور اللہ کو اوپر حدیث شریف میں آیا کہ سود کا کھانا اور سود کی رقم لکھنا، سود کی رقم پر گواہ ہونا، سود کی رقم جب دی جا رہی ہو تو اسے دیکھ کر خوش ہونا، یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے، اور یہ سب کے سب عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہ سب کے سب عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گنہگاروں کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ گویا کہ حضور فرما رہے کہ سود کھانا جائز، بولو سود کھانا جائز نہیں ہے، بچو اس سے۔ اور پھر کیا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میں آگے بڑھا، جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ، حضور فرما رہے ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے ہو گئے ہیں۔ کیسے ہو گئے؟ ان کے ہونٹ کیسے ہو گئے؟ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل اب یہ کون ہے؟ پہلا گیا، دوسرا گیا، اور یہ تیسری منزل آئی کہ یہ کون جن کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے اونٹ کی طرح ہونٹ بڑھے گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال کھا جایا کرتے۔ دیکھ رہے ہیں یہ معراج کا واقعہ ایسے بیان کیا جائے تو مجھے بتاؤ، اگر دین کے 12 بھی بجے ہوں یا دین کے 10 بھی بجیں تو لوگوں کو نیند آ جائے گی، سننا ہی نہیں چاہتے نا ایسا۔ یہ تو ہمارے خلاف ہے، ہماری طبیعت کے خلاف ہے، ہمارے من کے خلاف ہے، ہمارے ذہن کے خلاف ہے۔ ایسا سننا تو گوارا کون کرتا ہے؟ یہ مولوی اچھا نہیں ہے، وہ مولوی اچھا جو یہ کہیں نہیں تو حرام کھاتا ہے تو وہ بھی برابر ہے، تو سود کھاتا ہے وہ بھی برابر ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ وہ اور لوگ ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے گے، جو اچھا کام کرے گا تو کہیں گے یہ اچھا کام کرتا ہے، اور جو برا کام کرے گا تو ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ کہتے رہیں گے کہ یہ آدمی اچھا نہیں، یہ آدمی برا کام کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ شب معراج اس طریقے سے بھی بیان کی جاتی ہے، یہ شب معراج ہی ہے، یہ معراج کی رات ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ ابا جو یتیموں کا مال کھاتے کہ میں نے دیکھا ان کے ہونٹ کیسے ہو گئے؟ اونٹ کی طرح بڑے ہو گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں
کہ میں نے 60 سال تک میں قرآن لکھتا. ابھی تو جو ہے پرنٹ آ گئے, پرنٹ پر جو لکھ دیا جاتا ہے اب تو قرآن ایسے ہی چھپ جاتا ہے. پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا نا پرنٹ وغیرہ نکالنا, پہلے تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. اور آج بھی صحابہ نے جو پتھر پر قرآن لکھا ہے نا, وہ آج بھی وہ پتھر موجود ہے, دیدار کیا جاتا ہے اس کا. تو پہلے تو لکھا جاتا تھا, ہاتھ سے قرآن لکھا جاتا تھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 60 سال تک قرآن لکھا. کتنے؟ 60 سال تک. 60 سال تک قرآن لکھا. ایک سال میں ایک قرآن پورا لکھ دیتا تھا. اور وہ بزرگ کہتے گئے کہ میں دیکھتا سیاہی سے لکھا جاتا تھا, یعنی دوات میں اور قلم ہوتی تھی, تو کہا کہ سیاہی میں وہ قلم ڈبو کے پھر لکھا جاتا. تو اگر لکھیں گے تو حروف کیسے, سوکھے ہوں گے یا لیلے ہوں گے؟ بولو آپ لوگ. سیاہی سے لکھیں گے تو حروف کیسے ہوں گے؟ لیلے ہوں گے. اور بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن لکھتا تھا تو جب میں سیاہی سے لکھتا, سیاہی کبھی زیادہ ہو جاتی تو میں دیکھتا کہ کبھی کبھی اس پر مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی تھی. سیاہی پر کیا ہوتی تھی؟ مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی تھی. لیکن وہ بزرگ کہتے کہ میں نے 60 سال تک مشاہدہ کیا اور 60 سال تک دیکھا. قرآن مقدس میں آیت کریمہ تھی لا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ, یعنی یتیم کا مال دبوچ کر کھا نہ لو. جب میں یہ آیت لکھتا تھا تو حرف اگرچہ بھیگے ہوتے, لیکن میں نے 60 سال تک دیکھا کہ اس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. مکھی نہیں بیٹھتی تھی اس پر. جہاں لکھا ہوا تھا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ, اس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اور آج یہ کہ باپ یا ماں انتقال کر جائے تو آج تو چچا جو ہے وہ اندر رشتہ داری میں بھاگ مانگتا ہے. چچا جو ہے کہتا ہے مجھے بھی حصہ دو, اور اس کا حصہ ہو لیکن اتنا لے لیتا ہے کہ جو بچوں کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی کھا جایا کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا دنیا میں تو کھا لیں گے, لیکن آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں پھر کیا ہوگا یاد رکھنا. اس لیے کبھی بھی یتیموں کا مال کھانا, حضور نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھائے گا میں نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا دیکھا, ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہو چکے تھے. اللہ اکبر. ذرا اور غور کرے. اور معراج کی رات میرے حضور نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے, اس سے آگے بڑھے ہم, پھر میں نے دیکھا, حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چلا رہے گے اور لڑک رہے گے اور بھیانک عذاب میں مبتلا ہیں, سخت عذاب میں مبتلا ہے, لڑک رہے گے اور چلا رہے گے. جبرائیل سے میں نے کہا جبرائیل اب یہ کون لوگ ہیں جو چلا رہے گے, لڑک رہے گے, گر رہے گے اور سخت عذاب انہیں ہو رہا ہے؟ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الزنات من امتی کا, یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ دیکھ رہے یہ بھی معراج ہی ہے, یہ بھی واقعہ معراج ہی ہے, یہ کوئی الگ معراج نہیں ہے, یہ شب معراج کا واقعہ ہے, شب معراج کا. اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا سخت عذاب میں مبتلا ہے, اور میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر وہ چلا رہے کہ رب کی طرف. جبرائیل سے پوچھا تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. کون لوگ ہیں یہ؟ زنا کیا. اور زنا تو اب عام ہو چکا ہے, بلکہ اب تو جگہ جگہ کلب کھل گئی ہے, عورتیں دعوت دے رہی ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ اپنے خواہشات کو پورا کر لو. یاد رکھنا زنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج لوگ اس کو کرتے ہوئے نظر آتے گے, لوگ اس فعل میں مبتلا ہو چکے گے. لیکن یاد رکھنا جو لوگ زنا کرتے گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس پر غضب کی نظر سے دیکھے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو لوگ زنا کرتے گئے, اللہ بھائی یہ بھی معراج ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے زنا کرنے والوں کو اس حالت کے اندر دیکھا ہے, اس حالت میں. اور پھر میں آقا فرماتے پھر میں آگے گیا, دیکھا یہ بھی معراج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, یہ بھی معراج. اور یاد رکھنا کچھ جگہ کیسا ہوتا ہے صرف رحمت والی باتیں, صرف رحمت والی باتیں. تو ایک بزرگ نے اس پر بڑی اچھی بات لکھی کہ جہاں کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا نہ جاتا ہو اور جہاں رحمت ہی کے قصے سنائے جاتے ہوں نا, وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس بستی میں کبھی شیطان جاتا ہی نہیں. بزرگ کیا کہتے ہیں؟ جہاں صرف رحمت کے قصے سنائے جاتے ہو نا, صرف رحمت والی باتیں, وہاں ابلیس شیطان کبھی جاتا ہی نہیں. اس کے چیلوں نے پوچھا کہ یہاں تو کیوں نہیں جاتا؟ کہاں یہاں جانے کی ضرورت نہیں, وہاں پہلے ہی سے میرا آدمی موجود ہے. ہاں وہ پہلے ہی سے میرا آدمی موجود. کون؟ ہاں وہی جو رحمت کے قصے سناتا ہے. اس لیے کہ جب عذاب کی باتیں نہیں سنائے گا, صرف رحمت کی باتیں سنائے گا, تو ظاہر سی بات ہے لوگ گناہ میں مبتلا ہوں گے, وہ یہی سمجھ کے کہ رحمتیں چھوڑ دیے جائیں گے, رحمتیں بخش دیے جائیں گے, اسی پر گناہ کرتے رہیں گے. ابلیس کہتا ہے پہلے ہی سے وہاں میرا کام ہو رہا ہے, پھر مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے. شیطان ایسے ہی علاقوں میں آتا ہے. کہاں آتا ہے؟
ایسے لوگوں میں آتا ہے، ایسی بستی میں آتا ہے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے آتا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے کہاں ڈرا رہا ہے، اس لیے پھر شیطان آئے گا، میٹھی میٹھی آنکھوں میں پھونک مارتا ہے اور پھر سلا دیتا ہے، سو جا اس کی باتیں مت سن، سو جا اس کی باتیں مت سن۔ ہاں یہ شیطان ایسے لوگوں کو ورگلاتا ہے۔ یاد رکھنا لیکن عذاب اور رحمت دونوں کی باتیں کرنا ضروری ہے۔ رحمت کی باتیں سنے تو بندے کا دل نرم ہو کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، اور عذاب والی باتیں بھی سنائے تاکہ بندے کے دل میں خوف پیدا ہو کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو سزا بھی کیا ہوگی۔ اور آخری بات سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ہم گزر رہے تھے آگے، تو پھر میں نے کیا دیکھا، تو کہ حضور فرماتے جب آگے گزرے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پہلوؤں سے ان کا گوشت کاٹ کر انہیں دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کھاؤ۔ کیا ہوتا تھا؟ ان کے پہلو کا، ان کے جسم کے ایک حصہ، ان کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا، اور جس کا گوشت کاٹا گیا اسی کو دیا جاتا تھا۔ حضور فرماتے اسی کو دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے یہ تیرے پہلو کا گوشت تو کھا۔ حضور فرما رہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پہلو کا گوشت کاٹ کر انہیں دیا جاتا ہے، کہا کھاؤ۔ حضور فرماتے جبرائیل اب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہؤلاء الحمازون من امتک اللمازون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے، پیٹھ پیچھے بات کرتے تھے۔ پیٹھ پیچھے بات کرنا کہ اگر سامنے کہی جائے تو اسے برا لگے، اسے غیبت کہتے۔ کہا کہ وہ لوگ جو غیبت کرتے تھے اور دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، آج ان لوگوں پر یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا کہ انہی کا گوشت، پہلو کا گوشت کاٹ کر انہیں دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے اس گوشت کو کھاؤ، اس گوشت کو کھاؤ۔ ان لوگوں کو اللہ ایسے گناہ کرنے والوں کو ایسے عذاب میں مبتلا حضور نے دیکھا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ یہ گناہ عام ہو چکے گے، اور یہ بھی معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں تو ان کے پہلوں کا گوشت کاٹ کر انہیں دیا جائے گا، اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں مذاق، لوگ کیا ہے، لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے، عزت کو پامال کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑا کے اسے شرمندہ کرتے ہیں۔ تو جو ایسا مذاق کسی اور کا اڑائے گا کہ اگر اس کا مذاق اڑایا تو اسے شرمندگی محسوس ہوئی اور وہاں سے چلا گیا، اگر ایسا مذاق اگر کسی کا اڑایا گیا تو حضور فرماتے ایسے لوگوں کو بھی میں نے ایسے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، ایسے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معراج کی رات حضور بیان کرتے کہ میں نے یہ بھی دیکھا، تو گویا حضور فرما رہے کہ میں نے رب کو دیکھا، اگر اس کو بیان کرو تو میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا تو انہیں بھی بیان کرو۔ پھر میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کو بھی بیان کرو کہ ایسے لوگوں کو بھی حضور نے دیکھا، اور قیامت تک آنے والے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے گناہ سے باز رہنا، ورنہ ایسے گناہ کرنے والوں کو میں نے ایسے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ میں نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ ان کے سر پر پتھر مارے جاتے تھے، ان کے سر کو پھاڑ دیا جاتا تھا۔ حضور فرماتے جب میں اس سے آگے نکلا تو کیا دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو ہے عذاب کے فرشتے ان پر پتھر مار رہے، ان کے سروں پر پتھر مار رہے۔ آج تو ذرا سی ایک چوٹ لگ جائے سر میں تو انسان نماز اور سارے کام کاج چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیسا عذاب ہے؟ حضور فرماتے کہ ان کے سروں پر پتھر مارے جاتے تھے، ان کا سر پھٹ جاتا تھا، اور وہ فرشتہ پتھر لینے کے لیے نیچے آتا تھا، اتنے میں ان کا سر کمپلیٹ جیسا پہلے تھا ویسا ہو جاتا تھا، پھر فرشتہ آتا تھا، پھر پتھر مارتا گیا، اور پھر جو اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ اس طرح قیامت تک کے لیے ہوتا رہے گا۔ حضرت جبرائیل سے میرے آقا نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ جن کے سروں پر پتھر مار کے سر پھاڑ دیے جاتے گئے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی نماز پڑھنے نہیں آیا کرتے تھے، نماز پڑھنے نہیں آتے، نماز میں سستی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے بے نمازیوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پر پتھر مار مار کے ان کے سروں کو پھاڑ دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے معراج۔ اللہ کو بت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس طریقے سے شان بیان کرتے گئے، اس طریقے سے جو یہ باتیں گئے، یہ باتیں بھی ہم سنائیں، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرمائے، غداروں کی اور اہل سنت والجماعت سے جو لوگ خارج ہے، اللہ ایسے غداروں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ارشاد علی سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک اللہ تعالی ہم سب کو ارشادی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے ارشادیوں میں اللہ تبارک و تعالی پیار محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سارے ارشادیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور پیر و مرشد کے فیضان سے اللہ تعالی سارے ارشادیوں کو مالا مال فرمائے، اور اللہ سارے ارشادیوں کے دعا کے سارے ارشادیوں کی جان موجودہ حال میں شاہد علی سرکار کو شب معراج کے صدقے میں، معراج کے دلہے کے صدقے میں یا اللہ ہمارے شاہد علی سرکار کو صحت تندرستی عطا فرما، انہیں لمبی عمر عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور انہیں بارگاہ خواجہ ہند کی حاضری نصیب فرما۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے بند پڑھ لیے جائے، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔